بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انفیکٹ اور میں ہوں آمنہ طاہر. ناظرین حکومت سازی کا عمل تو جاری ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی منتخب ہو چکے ہیں, صدر بھی منتخب ہو چکے ہیں, وفاقی وزراء نے بھی حلف اٹھا لیا اور آج سندھ کابینہ نے بھی اس 9 وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے. لیکن ابھی بھی ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ملنا ضروری ہے, جیسے کہ معاشی صورتحال کیسے بہتر ہوگی, جیسے پاکستان دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کر پائے گا یا نہیں, اور نئی حکومت عوام کے اوپر اپنا اعتماد بحال کر سکے گی یا نہیں. یہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات آج ہم اپنے پروگرام میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نو منتخب یعنی کہ جو نئے منتخب وزراء آئے ہیں جس میں صدر بھی شمار ہیں, انہوں نے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا ہے کہ معاشی صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے پاکستان کی, اس لیے ہم تنخواہ نہیں لیں گے. یہ کیا ماجرا ہے, اس کے بھی پس پردہ حقائق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسب معمول پروگرام کے اینالسٹ عبدالمجید ساجد صاحب. ساجد صاحب, جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ صدر صاحب آگے ہیں زرداری صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ مزید جتنے بھی وزراء ہیں کابینہ کے, انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم نے معاشی صورتحال پاکستان کی دیکھ لی ہے اس لیے ہم تنخواہ نہیں لیں گے, اس سے انکار کر دیا ہے. آپ اس بات کو اور اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اچھی بات ہے. یہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نہیں لیں گے. ملک کے حالات ظاہر ہے اس طرح کے ہیں کہ وزراء کے اپنے اگر مراعات ہی وہ لیتے رہیں اور اپنی پروٹوکولز کے چکر میں پڑے رہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر اخراجات اٹھتے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ صدر سے لے کے وزیر اعظم اور کچھ اور وزراء نے بھی یہ اعلان کیا ہے, جیسے محسن نقوی ہیں. ان سے بڑھ کے سب سے جو آگے جا کے جو کہہ لیں ایک چھکا مارا ہے نا جی, جو عبدالعلیم خان صاحب ہیں, اور ان سے ہمیں توقع بھی تھی. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ میں نہ صرف تنخواہ نہیں لوں گا بلکہ میں جو دیگر مراعات ہیں, سرکاری گاڑی بھی میں جو ہے وہ خزانے سے نہیں استعمال کروں گا, میں اپنی استعمال کروں گا. اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو مہمانداری ہوتی ہے, مہمان نوازی جو وزیر کے آفس کی ہوتی ہے, ان کے کھانے پینے کی اور میٹنگز کی, وہ بھی وہ اپنی جیب سے خرچ کریں گے. یہ اچھی بات ہے. اب باقی وزراء کو بھی جو چلو کم از کم جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو یہ اس بات کا اعلان کریں, کوئی ایک خاص حد تک یہ کر لیں کہ جی 6 مہینے, سال یا 2 سال یا 3 سال, یہ اتنا وقت مشکل ہے. اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے نا تو دنیا بھر سے زیادہ ہمارے پروٹوکولز پہ خرچ ہوتا ہے. بالکل 7-7 8-8 گاڑیاں ہوتی ہیں ایک وزیر کے ساتھ چل رہی, وہ سرکاری پیٹرول پہ چلتی ہیں. گاڑیوں کی اپنی ظاہر ایک ان کی مینٹیننس ہوتی ہے اور گاڑیوں کا اپنا خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری مہمانداری کے اوپر جتنا لگتا ہے وہ بھی اچھا خاصا بجٹ بنتا ہے. تو ہم ویسے ہی اس ساری چیزوں کو, ہاں جی کھاتے بھی بہت ہیں آپ پنجابی چلو کہہ سکتے ہیں لیکن باقی تو نہیں کھاتے. خیر سے پنجاب کی بات آ گئی تو وفاقی وزراء میں 3-4 وزراء کے علاوہ باقی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. جی, یہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ پنجاب سے ہی, یہ بھی ایک سوال ہے. یعنی کہ 19 آئے اور جس کے اندر سے 16 جو ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, اور صرف 3 کا جو ہے نا وہ باہر دیگر صوبوں سے تعلق ہے. یہ بھی بہرحال ایک ڈسکریمنیشن ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز تشکیل پاتی ہے. تو یہ پنجاب کی کابینہ میں صرف لاہور سے زیادہ تعداد ہے. بھائی یہ کلچر ہی ختم کریں نا. ہمارے باقی لوگوں کی, باقی علاقوں کی جو محرومیاں ہیں وہ اس طرح ہی ختم ہوں گی نا جب ہم ان کو موقع دیں گے, چھوٹے صوبوں کو موقع دیں گے, وفاقی وزیر بنائیں گے تو وہ اپنے علاقوں کے لیے, اپنے صوبوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں, وہاں نمائندگی کرتے ہیں. یہ ایک, لیکن اس سوال کے تناظر میں اب تک اگر میں آپ کو بتاؤں, علیم خان نے جو کام کیا نا یہ قابل تقلید بھی ہے. باقیوں کو بھی ان کی سنت میں یہی اعلان کرنا چاہیے. چلو ایک خاص ٹائم فریم تک کر لیں کہ ہم جو ہے نا پہلے 3 سال جو ہیں نہیں کریں گے, چونکہ 3 سال تک کا دیکھیں ایک مشکل وقت ہے. ابھی آگے IMF کی طرف جائیں گے, پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے. ہم پر امید تو بہت ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ملک میں جس طرح مہنگائی ہے, ملک میں پہلے ہم جس طرح سے خسارے کا شکار ہیں, دیوالیہ ہونے کے ہم بالکل قریب ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اور اس کا اثر پتہ ہے سوسائٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر یہ وزراء یہ کرتے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نیچے وفاقی وزراء نے یہ اناؤنس کیا, صوبائی وزراء بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا فالو کریں گے.
اور پھر وہ اگر چلے ظاہر ہے تو یہ ہمارے جتنے محکمے ہیں سرکاری سیکریٹریز ہیں یہ سارا جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ بات پریویل کر جائے. میں اس لیے یہ زور دے رہا ہوں کہ یہ یہاں اللہ تعالیٰ اس کا آئی ایم ایف بھی نوٹس لیتا ہے. آئی ایم ایف بھی یہ مسلسل یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے یہ جو ہے نا غیر ضروری اخراجات وہ کنٹرول کریں. تو یہ سرکاری سطح پہ اس کا کوئی اناؤنس نہیں ہوا, کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اور آئی ایم ایف نے ایک اور بھی شرط کہی تھی نا, وہ بھی پوری کر دی گئی ہے. ٹیگنگ سسٹم انہوں نے کہا تھا, وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ لگایا جائے گا تاکہ ڈائریکٹ جو ہے پہلے وزارت خزانہ کو رپورٹ جائے اور وہاں سے سیدھا ڈائریکٹ جو ہے آئی ایم ایف کو رپورٹ جائے. جی ٹھیک ہے, وہ ان کا اس پہ وہ انہوں نے آنکھیں کھلی رکھنی ہے. وہ ٹھیک ہے, ہم تو نہیں کچھ ٹھیک کر سکے, وہی کر دیں ہمیں ٹھیک, تو یہ اچھی بات ہے ان سے. کیونکہ ہم خود نہیں ٹھیک ہونا چاہتے. نہیں ہم نہیں, لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں علیم خان کا یہ قدم جو ہے نا وہ بڑا احسن قدم ہے اور بڑی اچھی اپروچ اور سوچ, اور اس کو باقی لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. یہ اصل میسج ہے. اس سے یہ میسج جب نیچے تک جائے گا تو پھر یہ اگر اس کو ہم روایتی بنا لیں, چلے ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے, ہم روایتی بنا لیں کہ دیکھیں گزشتہ سال یہ اخراجات آئے تھے پیٹرول کی مد میں, سرکاری گاڑیوں کی مد میں, اور جو مہمانداری کی مد میں. تو یہ اس کو ہم جو ہے نا تاکید تو کر سکتے ہیں, ہدایت تو کر سکتے ہیں کہ اس کو اور کچھ نہیں تو 50% کٹ تو لگا سکتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. ملک کی ضرورت ہی یہی ہے. تو یہ اگر وزراء نے, صدر صاحب نے, وزیر اعظم نے اگر یہ کیا ہے تو یہ بڑا احسن اقدام ہے, اور یہ جو ہے نا ایک میسج بھی بہت اچھا ہے. جی سائی صاحب, دنیا بھر میں پاکستان کے اوپر نظر ہے, اسی لیے بلومبرگ کی بھی رپورٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں محمد اورنگزیب کی بطور وزیر خزانہ تعیناتی کو ملکی معیشت اور آئی ایم ایف سے ڈیل کے لیے مثبت اقدام, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مثبت اقدام ہے کہ محمد اورنگزیب کو آپ نے لگایا ہے یہاں پہ وزیر خزانہ. اچھا, وہ اگر انہوں نے خوشائند قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں. اچھا. اور یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف کے کنٹرول میں بھی ہوتے ہیں, یا آئی ایم ایف کو اس پہ آپ کہہ لیں ذرا اس پہ خوش بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ کوئی ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں گے. بینکر ہیں اورنگزیب صاحب, تو یقیناً آئی ایم ایف کی کسی نہ کسی سطح پہ تو رابطے میں ہوں گے, اور اس کو انہوں نے شہباز صاحب بھی ان کو پسند ہے اس میں سے. ہاں جی, بلومبرگ کو بھی شہباز شریف صاحب ہی پسند ہے. شہباز شریف صاحب نے چونکہ دیکھیں وہ ایگریمنٹ کیا تھا, کوشش کی تھی, جو عمران خان صاحب نے ایگریمنٹ توڑا تھا تو اس کو پھر انہوں نے اپنا نقصان کر کے بھی ڈی فیم بھی ہوئے ہیں, بڑے سخت فیصلے بھی لیے ہیں. شہباز شریف اسی وجہ سے تو دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں نا, کچھ ایسے اقدام تو انہوں نے اٹھائے ہیں کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں, ایسے تو نہیں. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب صاحب کو اگر انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے تو پھر وہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے خوش نہیں تھے. اچھا. اور انہوں نے انڈائریکٹ یہ میسج دیا ہے کہ شکر ہے اسحاق ڈار صاحب کو آپ نے وزیر خزانہ نہیں بنایا, اورنگزیب صاحب کو بنایا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں. صحیح ہے, اب یہی نکلتی ہے, اور کیا بات ہے. اگر دنیا خوش ہو رہی ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے اچھی بات ہے. تو ہے. پاکستان اس کا مطلب دنیا کی رضامندی میں ٹھیک ہے نا, پھر ان کے مطابق چل رہا ہے نا. تو اسی طرح سعودی سفیر جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت قابل اعتبار اور پروفیشنل ہے, پاکستان اپنی معیشت کو خود سنبھال لے گا. یعنی کہ اب ان کو اعتبار آ گیا ہے اس چیز کے اوپر کہ اب جو حکومت آئی ہے وہ پچھلی حکومتوں سے بہتر ہے اور پروفیشنل ہے, یعنی کہ پروفیشنل ہی چلیں گے یہ لوگ. جی ٹھیک ہے, یہ بات اس میں انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نہیں آئے اور ان پہ اعتبار نہیں ہے. ہم مسلسل بات کریں کہ ان پہ اعتبار ہی نہیں ہوتا, تو یہی بات ہے کہ ان کا کوئی اعتبار ہے, ان کا ظاہر پارٹی ہے, کلچر ہے, سسٹم ہے, انہوں نے دوبارہ بھی آنا ہوتا ہے, کئی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ان کے تعلقات بھی ہیں, بڑی شخصیات اسی طرح ہی بنتی ہے نا, ملک ہی بناتا ہے, تو ان کا اعتبار ہونا چاہیے نا, کیوں نہیں ہونا چاہیے. اگر عمران خان کا اعتبار نہیں ہے تو پھر کچھ سوچنا چاہیے, عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے. ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتبار ہے تو پھر وہ ظاہر ہے یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ بھی کریں گے, ان کے ساتھ کوئی معاہدات بھی کریں گے. ان کو کوئی جو قرض لینا ہوتا ہے, ہم نے اپنے ریزروز بڑھانے کے لیے, ہمیں ان کے ساتھ پہلے بھی ہم لیتے ہیں, سعودی عربیہ بھی ہے, یو اے ای ہے, قطر ہے, چائنا ہے, یہ ہمارے دوست ممالک میں شمار ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارے معاہدات ہونے ہیں. تو اچھی بات ہے. پھر اچھی بات یہ ہے کہ وہ
اورنگزیب کے لیے تو سب سے پہلا یہی چیلنج ہے نا کہ وہ آئی ایم ایف سے 16 ارب جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے, وہ سب سے پہلے قرض لے سکیں ان سے, یہی سب سے دیکھیں بڑا چیلنج ہے. نہیں وہ دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ 8 ارب ڈالرز کی تک کی گنجائش ہے. پہلا جو ایگریمنٹ 3 سال کا ہوگا اور وہ ہو جائے گا. وہ اپنا امید ہے جتنے اقدامات اٹھائے گئے ہیں نا جی, یہ جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم تھی اس میں, اور ان کے تسلسل میں پھر جو نگران حکومت نے جو کیا ہے, اس کا ہمیں تو نقصان ہوا ہے, پاکستانی عوام کو تو بہت نقصان ہوا ہے, خاص طور پہ متوسط طبقہ, غریب طبقہ جو ہے اس پہ بوجھ پڑا ہے, مہنگائی بڑھی ہے, بظاہر یہی ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں تھا. تو یہ اب آگے جا کے بھی وہ جو یہ اقدام اٹھائے ہیں تو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ تو ہو جائے گا, وہ 6 ارب ڈالر کا ہو یا 8 ارب ڈالر کا ہو, جو ابھی پہلا ہونا ہے وہ ابھی تو پچھلا بھی رہتا ہے جو ایک ریویو ہونے جا رہا ہے ابھی, اور وہ بھی ہو جائے گا. یہ 18 مارچ تک ہو جائے گا وہ بھی, یعنی کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا آگے. جی انشاءاللہ, بالکل مایوسی کی بات نہیں ہے, اور چیلنجز بہت ہیں. عوام کو تو ظاہر ہے پھر کرنا ہی پڑے گا, عوام کا ہی تو عوام کو پہلے ہی اتنا نا امید کر دیا گیا, اب کچھ امید تو نہیں اب امید ہے, چلیں گی حکومت. اتنی مشکل وقت سے پاکستان گزرا ہے, کوئی تھوڑا سا استحکام آ گیا ہے. ہاں جی, معاشی طور پہ تو ابھی آئے گا, سیاسی طور پہ استحکام آ گیا ہے, اس کو چلنے بھی دینا چاہیے. دیکھیں آپ پی ٹی آئی کتنی دیر ان کو چلنے دیتے ہیں اور وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں, یہ پھر اب پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ہم بات ابھی نون لیگ کی ہم نے شروع کی ہے کہ نون لیگ نے کافی اچھے اقدام اٹھائے ہیں, نئے وزراء کو سامنے لے کر آئے ہیں, نئے نام آئے ہیں سامنے. ایسی مخصوص نشستوں کے لیے بھی ایک نیا نام گردش کر رہا ہے, وہ ہے مریم اکرام کا. تو سائی صاحب انہیں کی اپنی ہی پارٹی کے اندر سے اختلافات بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی ہیں, یہ کون ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی نیا چہرہ آ رہا ہے, کوئی نیا نام آ رہا ہے. اگر نون لیگ نے اپنی موروثیت ختم کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ مطلب اچھی بات ہے. مریم اکرام چونکہ ہماری دوستوں جیسی بہن ہے, بالکل وہ اچھی بات ہے کہ کوئی بھی کسی کو بھی نئے چہرے کو اگر وہ سامنے لایا جا رہا ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ایک اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر ہے نا مسئلہ ہوتا, وہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ اگنور ہوئے. مائزہ حمید ہیں, وہ پہلے بن جاتی تھیں, وہ اس دفعہ ان کو نہیں بنایا گیا, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا. نوشین افتخار نے جو ہے وہ ڈسکا سے وہ الیکشن لڑی ہیں, وہ جو ہیں انہوں نے ریزائن ہی دے دیا پارٹی سے, جو بھی پارٹی کا ان کا عہدہ تھا. تو پارٹی کے اندر سے مخصوص نشستوں کی جو امیدوار ہوتی تھیں خواتین, انہوں نے ہی جو ہے نا وہ اپنا ریاکشن شو کیا ہے, اور اس کے بعد ایک کیمپین چل پڑی ہے کہ یہ کیوں. اب جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. دیکھیں وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کرتی تھیں, ٹک ٹاکر بھی تھیں, تو وہ اس کی جس طرح کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ان کی اس طرح کی ویڈیوز بھی اس پہ موجود تھیں. لیکن نون لیگ کی ضرورت بھی ہے نا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کا بہت راج ہے, پی ٹی آئی کے کنٹرول میں بہت ہے. تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل میڈیا کا بندہ, ایک سوشل میڈیا کا بندہ ہونا لازمی ہے, اور اگر وہ ایک خاتون ہے تو یہ تو اور زیادہ بہتری ہے. جی اچھی بات ہے, اور یہ کوئی اس پہ تنقید کرنا نہیں بنتی ہے. یہ تنقیدی پہلو اگر بنتا ہے تو وہ صرف یہ بنتا ہے کہ جی آپ پارٹی کے جو لوگ ہیں, پارٹی کے جو فیصلہ ساز ہیں, ان کو باقی لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کر لینا چاہیے تھا, ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا, یا ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا. ورنہ تو یہ ایک نیا فیس آ رہا ہے, ایک نیا چہرہ, ایک نیا نام ہے, تو یہ اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ پارٹی کے اندر گنجائش ہے نئے لوگوں کی, وہ ویلکم کرتے ہیں. یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ ایک راج بھی, اور پی ٹی آئی یہی تو کرتی ہے, پی ٹی آئی ویلکم کرتی ہے لوگوں کو. پی ٹی آئی نئے لوگوں کو سامنے لائی ہے. پی ٹی آئی کو دیکھیں, پی ٹی آئی شیر افضل مروت جیسے لوگوں کو بھی انہوں نے لیڈر بنا دیا ہے. اب اس پہ کیا بات کریں, اگر شیر افضل مروت بھی سامنے آ گئے ہیں اور وہ لیڈر بن گئے ہیں, ان کی زبان و بیان چیک کر لیں, انداز چیک کر لیں. اور بھی بڑے لوگ ہیں, شہباز گل کو انہوں نے رکھا ہی رکھا ہے نا ساتھ, چلاتے رہے, آج بھی وہ ان کا جو ہے نا گن گاتے ہیں باہر جا کے بھی. تو یہ ایک اب چونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور بڑا چیلنج ہے, پی ٹی آئی کا بہت چیلنج ہے. اس تناظر میں بھی اگر دیکھیں تو مریم اکرام کا یہ انتخاب جو وہ ٹھیک ہے, اور اس لحاظ سے کہ اگر بار بار ہی ایک جیسے چہرے آنے اور اس میں کوئی نیا نام آ گیا ہے اور اعتراض اٹھ رہا ہے تو یہ تو غلط بات ہے. بہت ایکٹیو رہی ہیں
میڈیا پہ؟ جی وہ ایکٹیو رہی ہیں، ایکٹیو ہیں، اور کہیں میں سے کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے. اگر اب یہاں تک چل رہا ہے کہ ان کو مجھے اس بات کا خطرہ ہے ابھی تک. خبر تو یہی ہے میرے پاس کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا اور نام دیا جائے گا کوئی اور. خبر تو یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. آرام سے چلائیں، لوگوں کو، نئے لوگوں کو آئیں، ہضم کریں، برداشت کریں. آپ لوگ مسلسل چلے آ رہے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے لیا، یہ خدمت کرنی ہوتی ہے. دوسرا پہلو یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب مڈل کلاس سے ہیں، کوئی ان کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، کوئی وڈیرا فیملی نہیں ہے، اس لیے پھر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پہلو. اچھا سوال ہے، اچھی بات ہے، اور یہ پہلو موجود ہے، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو اور وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا سے ان کا ایک تعلق ہو، وہ صحافی ہوں. تو اور بھی تو صحافی بیٹھے ہیں نا، واقعی وزیر بھی بن گئے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے ہیں. پہلے نجم سیٹھی صاحب بھی تو بنے رہے نا، اور بھی کئی صحافی جو ہیں، عامر میر صاحب بھی تو وزیر انفارمیشن رہے ہیں نا، اطلاعات کے. تو اگر کوئی ان کی چونکہ ایک لابنگ ہے، یہ ذرا بڑے فیس ہیں، بڑے نام ہیں، تو یہاں تک کوئی کسی نے نہیں کہا تھا کہ جی یہ ان کو کیوں کر دیا گیا. انہوں نے بھی ماضی میں، ہم بھی یہاں بات کر رہے ہیں، ہم نے کل جو ہے ہو سکتا ہے یقیناً، بلکہ ہو کیوں سکتا ہے، ہم نے عمران خان پہ تنقید کی ہے، تو ہم نے نون لیگ کے بھی ایسے اقدام جو قابل تنقید ہیں تو وہ کرتے ہیں. اب یہ بات صرف اور صرف اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، تو جی وہ ان کو کیوں بنا لیا. یہ برداشت نہیں ہے، یہ پیدا کرنی پڑے گی. یہ نون لیگ کو، یہ پیپلز پارٹی کو یہ کلچر اپنے پارٹیز میں بھی لانا پڑے گا. جس طریقے سے پی ٹی آئی کا چیلنج ہے، اور پی ٹی آئی جس طرح لوگوں کو ویلکم کر رہی ہے اور ان کو لیڈر بنا رہی ہے، تو یہی تو قومیں اسی سے تو بنتی ہیں. آپ لیڈرشپ تیار کریں، نئے لوگوں کو لائیں. یہ کیا مطلب تھکے ہارے چلے کارتوس جو ہیں وہ بار بار جو ہے نا وہ وزیر بن رہے ہیں. وہی جناب وہ ساری معاذہ حمید پہلے رہی ہیں نا، اگر ایک دفعہ نہیں بنے گی تو قیامت آ جائے گی. انہوں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا، اور نوشین افتخار جو ہیں وہ، اگر وہ ظاہر پارٹی کے اندر بھی ایک لابنگ ہوتی ہے، وہ کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو وہ ان کا بھی استعفیٰ نہیں دینا بنتا ہے. لیکن یہ کہ خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ وہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا. ہاں، لیکن یہ ہوگا غلط. اگر یہ ہوتا ہے تو یہ غلط ہوگا. اب دیکھیں نون لیگ اس پہ سٹینڈ لے سکتی ہے، یا یہ سوشل میڈیا کے پریشر ہی لے کے اگر انہوں نے بھی یہ کرنا تو پھر عمران خان بھی یہی کرتے تھے، پھر ان میں اور ان میں فرق ہی کوئی نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. یعنی کہ عورتیں اب سامنے آ رہی ہیں. اگر عورتیں مطلب جیسے مریم اکرام جیسی آئی ہیں خاتون سامنے، تو آصفہ زرداری وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. صاحب خاتون اول بننے لگی ہیں. وہ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، خاتون اول کا درجہ دینا ہوتا ہے. عمومی طور پہ جو روایت ہے وہ تو یہ ہے کہ جو خاتون اول بنتی ہیں وہ ان کی ظاہر اہلیہ جو ہوتی ہیں، جو صدر کی اہلیہ ہوتی ہیں یا وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہوتی ہیں، تو اب یہ کہ ان کو درجہ دیا جا رہا. چونکہ آصف زرداری صاحب کی تو کوئی اہلیہ نہیں رہی، بے نظیر بھٹو تو شہید ہو گئی تھی، تو انہوں نے ایک سیٹ کہہ لیں جو باقاعدہ ایک عہدہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک درجہ دیا جاتا ہے، عہدہ نہیں، ایک درجہ دینا ہوتا ہے، مقام دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے آصفہ بھٹو کا انتخاب تو اچھا ہے. وہ دیکھنے میں بھی بے نظیر لگتی ہیں، یہ تو ہے. ویسے ان کا اتفاق سے وہ ان کی ریزمبلنس بھی بہت ہے، اور تھوڑا سا ان کو لانچ بھی کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ساتھ. وہ بھی کیمپین کرتی رہی ہیں. وہ ابھی اردو پوری طرح نہیں، بلاول صاحب نے تو سیکھ لیا ہے، وہ ذرا ابھی سیکھ لیں گی. اور اب وہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ بھی تیار ہو جائیں گی. آصف زرداری صاحب جہاں بھی پھر جائیں گے تو وہ بھی جائیں گی نا خاتون اول کے طور پہ، تو وہ دنیا بھی دیکھیں گی، دنیا کو سمجھیں گے بھی. اور جو ہے نا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی لیڈرشپ تیار ہو. گو کہ یہ اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ تو ضرور ہے کہ ان کے خاندان سے ہی ہیں، لیکن خاتون اول تو خاندان سے ہی کوئی ہونا ہے نا، کسی نے بننا ہے، اور کسی اور کو تو نہیں یہ درجہ دیا جا سکتا. اس سے تو باتیں نکلیں گی. یہ بیٹی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ یہ تیار بھی ہو جائیں آئندہ آنے والے وقت میں. اچھا، یعنی کہ وہ اب تیار ہو رہی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے صاحب کہ وہ تیار ہو رہی ہیں، اور وہ اپنے خاندان سے ہی. اب اور کیا کریں آپ بتائیں مجھے، آصف زرداری صاحب شادی کر لیں پھر، یا تو یہی پھر اگر اعتراض آ رہا ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ جی زرداری صاحب اب شادی کریں اس عمر میں. نہیں، وہ اب وہ نہیں کر سکتے. ان کو ذرا سیاست دان ہیں، بچے ہیں، تو وہ
اعتراض دور کرنے کے لیے یہ تو نہیں زرداری صاحب اب یہ اتنا جو بڑا زرداری فیصلہ صاحب کر خود جانتے سکتے ہیں نا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں شادیاں نہیں کرنا چاہتے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں جی، تو زرداری صاحب کے لیے ایک مبارکباد آئی ہے ایان علی کی جانب سے، ہاں جی اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ اندر کی کیا کہانی ہے، یہ کیسے منظر عام پر آ گئی ہیں وہ اچانک ہی ہاں جی 2020 کے بعد وہ اب نمودار ہوئی ہیں؟ ہاں جی وہ اس وقت تو خیر وہ زرداری صاحب کے لیے ایک تہمت ہی تھی، ہاں اور وہ جو کیس بنا ہے وہ تو منی لانڈرنگ کا ہے ان کے اوپر، اور وہ اندر بھی رہیں، گرفتار بھی رہیں، اور انہوں نے وہ کیس بھگتا بھی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی زرداری صاحب کے لیے تو کوئی اچھا نام نہیں ہے، یا ان کے لیے یہ قابل فخر بات نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ایک الزام ہے۔ یہ پھر سے کہیں سے نمودار ہوئی ہیں، اور ایکس پہ جو ہے نا آ کے انہوں نے ٹویٹ کر دی، اور اپنی پرانی ایک ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کر دی، اور جو اس وقت کا ایک انٹرویو تھا، تو جس میں وہ بڑی نیک تعریفیں کر خواہشات رہی ہیں۔ تعریفیں کر رہی ہیں، اور نیک خواہشات کا بھی انہوں نے جو ہے نا ایکس پہ انہوں نے اظہار کیا ہے، نیک تمنائیں، گاڈ سپیڈ اینڈ گڈ لک انہوں نے کہا ہے وہ ویڈیو شیئر کر کے۔ تو اب یہ وہ نہ سمجھیں، غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ ان کو کوئی دوبارہ اس طرح کا کوئی موقع مل جائے گا، وہ بیگ جو ہے وہ اس میں کچھ چیزیں لے جانے کے لیے وہ کوئی یہ زرداری صاحب بدل چکے ہیں، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ٹھیک بات ہے یا غلط ہے، بہرحال کسی نہ کسی حد تک ساری ٹھیک نہیں تو کچھ نہ کچھ ٹھیک بھی ہے۔ تو اب زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں تو وہ اس لیے نمودار ہوئی ہیں کہ شاید انہیں بھی ذرا وہ متوجہ کر رہی ہیں کہ میں ہوں، ایان علی ہوں، میں زندہ ہوں، اور میں کوئی خدمات دے دوں گی مزید بھی، کوئی اگر میری کوئی خدمات کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو خدمات کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، اس لیے مجھے وہ اس لیے سامنے آئی ہیں اب۔ صحیح ہے صاحب صاحب، آپ نے ویسے ایک اور بھی پہلے پریڈکشن کی تھی کہ JUI اور پیپلز پارٹی نے ایک ہو جانا ہے، تو آپ دیکھ لیں آج وہ خبر آ گئی ہے کہ وہ ایک ہونے لگے ہیں سینٹ کے الیکشن میں، اور ان کا اتحاد بھی نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان میں JUI کو حمایت کرے گی، اور JUI جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کرے گی۔ جی ایسے ہی ہے، وہ کریں گے کیوں نہیں کریں گے، مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ اڑ گئے ہیں، اور وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے، فواد چودھری صاحب نے بھی جس طرح کہا کل، تو فضل الرحمان صاحب کیوں، وہ اچھے بھلے سیاستدان ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، ابھی حکومت تشکیل پائی ہے، اس حکومت کو امریکہ سمیت ساری دنیا نے ویلکم کیا ہے، تو یہاں پر وہ بلا وجہ کی توانائیاں ضائع کریں گے اس حکومت کے خلاف جو ہے نا نکلنے کی؟ یہ حکومت چلنی ہے، یہ حکومت پہلے IMF کے ایگریمنٹ تک تو چلنی ہے 3 سال، اچھا ہاں جی، اس کے بعد تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نا اس حوالے سے، خاص طور پہ سیاسی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فیصل واڈا تو کہتے ہیں 2 سال چلنی ہے، فیصل واڈا صاحب 6 مہینے بھی نہیں کہتے تھے پہلے، وہ تو کہتے تھے بس یہ آئے اور گئے اور آئے اور گئے، اور یہ اور کل کو وہ اور سٹیٹمنٹ دینے۔ فیصل واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں بڑی بلنٹ ہوتی ہیں، اور کئی پریڈکشنز بھی ان کی ٹھیک ہوئی ہیں، ثابت ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ اب پاکستان میں یہ پریڈکشن دینا کہ پاکستان جو ہے نا وہ چل نہیں سکتا، یہ حکومت چل نہیں سکتی، بہت سی سچ ہوئی ہیں، تو میں نے لیکن ہم تو بریک کی کے ہیں، میں بعد نے کیوں اور نہیں بھی کی؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فیصل بریک سے پہلے آپ فیصل واڈا کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال بھی حکومت نہیں چلنی، آپ کہہ رہے ہیں 3 سال چلے گی، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کے ساتھ لگی ہے تو وہ پہلے تھپکی دے رہی ہے، بعد میں دھکا دے گی۔ اچھا، ہوتا تو یہی آ رہا ہے، وہ غلط تو نہیں کہہ رہے ان کی، آپ جو اگر تاریخ دیکھیں تو وہ تو ظاہر ایک دوسرے کے یہ رائیولز ہیں اور حریف رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی اپنی سیاست کرنی ہے تو اپنا فائدہ دیکھیں گے، لیکن اس وقت کی جو حکومت ہے اور جس طریقے سے یہ حکومت تشکیل پائی ہے، یہ جو ہے نا لوگ بھول جاتے ہیں، یہ انہوں نے سوچ سمجھ کے بیٹھ کے، آپ کو پتہ کتنی باتیں ہو رہی تھیں جب یہ حکومت، ابھی ان کا الائنس نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مختلف 5 دن تک ان کی کمیٹی کے سیشنز چلے ہیں، انہوں نے چیزیں طے کی ہیں، یہ اب کوئی اس طرح کی نا تاریخ سے ہٹ کے ہی ہوا ہے سارا کچھ، پاکستان میں ہوا ہی نیا ہے سارا کچھ، مینڈیٹی جس طریقے سے منقسم تھا اور جس طریقے سے پھر ان کو مل کے حکومت کرنی پڑی ہے، تو ان کی بیچ اچھی چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں میرے خیال میں۔
کوئی اطلاع نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے, نہ یہ کوئی خبر ہو سکتی اس وقت. لیکن جو میری چھٹی سینس کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت پوری مدت کرے گی اپنی. اچھا, ان کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر ان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی کہ 3 سال 2.5 سال بعد اگر کوئی وزیر اعظم چینج کرنا ہے یا ہم نے جو ہے نا اس طرح سے فارمولہ بنانا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی یہ 2 سال چلے گی, 6 مہینے چلے گی, یہ ایسے ریومرز ہیں. حکومت اگلوں نے دھڑلے سے بنائی ہے, انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ وفاقی کابینہ بھی بنائی ہے, بنوائی گئی, چلو کہہ لیں دونوں طریقے ٹھیک, باتیں ٹھیک ہیں, لیکن وہ راضی ہو کے ہی بنے ہیں نا. شہباز شریف کی کچھ کارکردگی تھی ایسی 16 مہینے میں کہ وہی وزیر اعظم بنے ہیں. نواز شریف بھی اس میں جو ہے نا اگنور ہوئے ہیں یا انہوں نے بھی قربانی دی ہے, جو بھی ہے ان کی آپس کی بھی ایک سیاست. تو یہ کہنا کہ جی یہ 2 سال بعد ختم ہو جائے گی, یہ ایسے لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں. فیصل واڈا صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی, فیصل واڈا صاحب پھر یہ بھی کہیں گے, وہ بوٹ رکھنے کے بجائے وہ کہیں گے کہ 5 سال حکومت چلے گی. وہ اسی طرح پروگرام اب لے کے آئے تھے اور انہوں نے یہاں بوٹ رکھ دیا تھا. وہ فیصل واڈا صاحب وہ تو ایسے بے پر کی چھوڑتے ہیں. اور یہ جو پروگرام میں لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں, مایوسی پھیلاتے ہیں, اور اس طرح کے لوگ جو بالکل اگنور ہو جاتے ہیں, وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرا منہ بند کریں, کسی طرح سے میری طرف بھی دیکھیں, ذرا توجہ کریں میری طرف بھی. تو یہ کام ہے, یہ ہٹ جائیں, ملک کے حالات نہیں ہیں اس طرح. فضل الرحمان لانگ مارچ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کر دیں, تو نہیں میں آپ کو میری رضا گیلانی کو سپورٹ کی طرف آ رہے ہیں. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم تحریک چلائیں گے, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بالآخر آ جائیں گے, وہ راضی ہو جائیں گے. ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے قریب مینڈیٹ مل گیا ہے. اچھا, اس کے قریب. اب اس کے بعد کیا مسئلہ رہ گیا, وہ لانگ مارچ کیوں کریں گے؟ وہ ان کے ساتھ میں نے آپ کو آج پھر کہہ دیتا ہوں, عمران خان کو دھوکہ دے دیا پھر نہیں, عمران خان کے ساتھ ان کا کوئی نیچرل الائنس نہ ہوا تھا, نہ ہوا ہے, نہ ہو سکتا ہے. وہ ایک خواہش ہے کہ جتنے بھی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ اس وقت سیگمنٹس ہیں اور پارٹیز ہیں, وہ ان کا ایک جو ہے نا گرینڈ الائنس بنایا جائے, ایک گرینڈ اپوزیشن بنائی جائے. لیکن عمران خان کے اوپر کون اعتماد کرے گا, ان کے ساتھ جا کے اپنی سیاست کون خراب کرے گا؟ کتنی کو ہو سکتی, اتنی ہو سکتی نا کہ سنی اتحاد کونسل کا تو ایک بھی ممبر نہیں ہے منتخب ہوا, ان کے سربراہ سمیت. ان کو تو زندگی ملی ہے. MWM جو ہے مجلس وحدت المسلمین, ان کی ایک سیٹ ہے, وہ کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے. ان کو تو عمران خان کے ساتھ ان کو تو اور زیادہ جو وہ لائم لائٹ پہ آئے ہیں, ان کو تو زندگی مل گئی, سیاسی زندگی مل گئی. یا شیرانی گروپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہے یا ساتھ ہیں. ویسے یہ تو وہ لوگ ہیں جو پارٹیز نہیں ہیں اتنی بڑی. بھیجا جاتا ہے نا, بار بار مفاہمت کا میسج بھیجا جا رہا ہے خان صاحب کو, لیکن وہ کر ہی نہیں رہے. مفاہمت کی جگہ انہوں نے مزاحمت کا مظاہرہ شروع کر دیا. تو یہ غلط کریں گے. ابھی 9 مئی موجود ہے اور مفاہمت کی انہیں ضرورت ہے. کچھ تھوڑی سی مفاہمت انہوں نے کی ہے جہاں پر کرنی چاہیے, وہاں انہوں نے کچھ میسج دیا ہے کہ میں نے اب آپ کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنانا چھوڑ دیا. اچھا, ایک کام انہوں نے کر لیا. اس کے بعد باقی چونکہ وہ ایک مزاحمتی تحریک ہے, وہ مزاحمتی ایک جماعت ہے اور ایک علامت بن گئے مزاحمت کی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹوٹ جائے گا, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے نا وہ اس میں نقصان ہو جائے گا. وہ اس لیے یہ کام بھی بیانوں کی حد تک تو ابھی کر رہے ہیں. لیکن حکومت بنتی ہے نا جی, جب یہ سیاست کو تھوڑا بہت ہم سمجھتے ہیں, میری ناقص رائے کے مطابق ابھی کچھ 4-6 مہینے ان کو بھی آرام کرنا چاہیے, ان کو چلنے دینا چاہیے, دیکھنے دینا چاہیے. وہ سیاست میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کہیں, یہ غلطیاں کریں, یہ بھی کیا جاتا ہے سیاست میں, اپنے لیے دیکھا جاتا ہے نا. تو وہ تو ابھی سے وہ جو ہے نا اپنا مارچ کرنے شروع کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے احتجاج شروع کر دی ہیں. اب اسلام آباد کی ایک انہوں نے کال دے دی, اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ کی. شیر افضل مروت نے اعلان کیا تھا. ابھی پتہ نہیں ان کو اجازت ملتی ہے نہیں. ان کو ابھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اب جو ہونا تھا ہو گیا ہے. اب یہ کہنا کہ جو ہی میں کہہ رہا ہوں وہی ہو, اور جو ان کی پارٹی کے رہنما ہیں اور جو پارلیمان کے اندر ہیں وہ بھی یہ رٹ چھوڑ دیں کہ بس عمران خان ہوں گے
باہر آئیں گے تو ہم جو ہے نا چین سے بیٹھیں گے. اور بھائی عمران خان ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں, ایکسرسائز بھی وہاں کر رہے ہیں, ان کو ہر چیز مہیا ہے. ایک بشرا بی بی نہیں ہے وہاں پہ, اجازت بھی نہیں ہے, اس لیے بھی پارٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں ہم, کیونکہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی 2 ہفتوں تک. ہاں وہ اجازت مل بھی جاتی ہوتی ہے, وہ کورٹ چلے جاتے ہیں, مل جائے گی اجازت, وہ کوئی اتنی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اب جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, اب اس کو آگے چلنے دیں. اب بہتر یہ ہے کہ آپ یہ مزاحمت چھوڑیں, کوئی آپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. آپ سے جو 9 مئی کی غلطی ہو گئی ہے نا, اس کے اوپر کوئی جو ہے نا پانی پھیرنے کے لیے یا اس پہ جو مٹی ڈالنے کے لیے آپ کوئی کام کریں, کوشش کریں, انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, کوئی معافی تلافی کریں, تو ادھر سے بھی پھر ہو. اور جو ہے یہ بھی اس بات کو سمجھ کے یہ حکومت بھی چلنے دیں اور 5 سال کا انتظار کریں. 5 سال بعد الیکشن ہوں گے, اپنی اپوزیشن کریں, عوام کے لیے اپوزیشن کریں, مزاحمت بھی کریں جہاں کرنی ہے, لیکن وہاں اتنی مزاحمت کریں جتنی جمہوریت اجازت دیتی ہے. پرامن مزاحمت کریں, پرامن احتجاج کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو جس طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں, وہاں پولیس کو مجبوراً جو ہے نا وہ اقدام اٹھانا پڑتا ہے, اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے کلپ بن جاتے ہیں, اور پھر ہم جو ہے نا اپنے اداروں کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کے نا مظاہرے کریں. یہ پہلے چل گئے ہیں, یہ پچھلے دور میں چل گئے ہیں. اس وقت خان صاحب کا ایک زور تھا, وہ زمان پارک میں جو ہوتا رہا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ چھوڑ دیں, ریاست کے خلاف لڑنا چھوڑ دیں. کافی حد تک میں نے بتایا کہ چھوڑ بھی دیا, لیکن ابھی تک چل بھی رہا ہے نا, تو باہر تو نہیں وہ ہٹ رہے نا. ان کی اپنی مرضی ہے نا, اپنی ان کی لیڈرشپ جو بنا رہے ہیں نا جی خان صاحب کے کندھوں پہ چڑھ کے. شیر افضل مروت اگر یہ بات نہیں کریں گے تو شیر افضل مروت کو تو کوئی پسند نہیں کرے گا. ان کے علاوہ ان کی اس قوم کے لیے کون سی قربانی ہے, کون سی خدمت کی ہے شیر افضل مروت صاحب نے. بھئی یہ ایسے لوگ ہیں, یہ لوگ پی ٹی آئی کو نقصان دے رہے ہیں اور نہ ان کو کہیں چین لینے دے رہے ہیں. یہ پرابلم ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور عمران خان کے ساتھ اجازت دینی چاہیے تاکہ, لیکن عمران خان بھی تو پہلے کوئی سمجھ جائیں نا, تو لوگ ملیں اور وہ ایک پلیٹ فارم کے تحت جو ہے نا وہ کٹھے ہو کے کوئی سیاست کریں. چلیں ایک خوشخبری بھی لے لیں اب آپ. حسن حسین نواز سخت سیکیورٹی میں جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں, لندن سے لاہور آ گئے ہیں وہ. جی وہ آج صبح پہنچ گئے تھے, اور انہیں جو ہے وہ جاتی عمرہ بھی پہنچا دیا گیا ہے, جہاں نواز شریف نے ان کا استقبال کیا والد محترم نے. 6 سال بعد وہ واپس آئے. اب اگر یہ دیکھا جائے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے نا انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. بھی نواز شریف صاحب کلین چٹ لے کے اپنے کیسز ان کے بھی ختم ہو گئے ہیں, ان کی آل اولاد کے بھی جو کیسز ہیں وہ بھی ختم ہو رہے ہیں, ان کو پکڑا نہیں جائے گا. آگے ان کو یقیناً جس طرح کے کیس تھے ان کو اس میں سے بھی ریلیف مل جائے گا. تو پھر ٹھیک ہے, نواز شریف اور کیا گین کرنا چاہتے ہیں عمر کے اس حصے میں. بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, بیٹوں کے ساتھ آج وہ سحری کریں گے. آج مریم بھی پہنچ گئی جاتی عمرہ, وہ ان کے ساتھ کٹھی سحری کریں گے 6 سال بعد جاتی عمرہ کے اندر. تو یہ اور کیا چاہیے, یہی تو بات اکٹھا ہو گیا, تو بس اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. اور باقی جو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ تو پیارے چلے گئے, تو باقی سارے اکٹھے ہو گئے. بالکل خوش آئند بات ہے. ویسے پاکستان کے لیے بھی ایسے ہی بہتری ہو جائے, سب مل کر اکٹھے ہو جائیں, ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. تو اب پی ٹی آئی رہ گئی ہے, وہ بھی اکٹھی ہو جائے, یہی دعا ہے. ہاں چلیں کوئی نہیں, اللہ بہتر کرے گا. کہاں جا رہی ہے جمہوریت, کہاں جا رہی ہے, صحافت کے اوپر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے, تو پاکستان کا مستقبل اب آپ کو بہتر نظر آ رہا ہے. کنکلوڈ کر دیں اس چیز کو. دیکھیں اب مایوسی پھیلانے کی بجائے ہمیں کوئی امید دلانی چاہیے. جس طرح آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ ہمارا آخری جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا 9 ماہ کا, اس کی آخری جو ایک کہہ لیں قسط جو آخری ہوتی ہے وہ 1.1 ارب ڈالرز کی, وہ مل جائے گی. یہ 18 مارچ تک وہ مل جائے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے. ان کے ساتھ پہلے بھی اسی حکومت کی, ظاہر یہی حکومت تھی جو ابھی بنی ہے نا جی, ان لوگوں نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا, کامیابی سے کیا تھا. وہ بڑا مشکل وقت تھا, کروشل ٹائم تھا, جب پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. تو آئی ایم ایف بھی ہمارے اوپر کڑی نگرانی کر کے جو ہے نا اس نے جو کڑی شرائط ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ یہ بھی دیا تھا, سٹینڈ بائی بھی, اور اگلا معاہدہ بھی ہوگا. ابھی بھی بات ہوگی, اس موقع پہ بھی بات ہوگی, لیکن بہرحال اگلی دفعہ کی میٹنگ میں پھر یہ امید ہے کہ ہم
6 سے 8 ارب ڈالرز کا جو ایگریمنٹ ہے 3 سالہ وہ کر لیں گے، اور پھر جو ہے نا پاکستان چلنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ظاہر مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن منجھی ہوئی یہ قیادت ہے، یہ تجربہ کار قیادت ہے، جتنی بھی اس وقت کٹھی ہے۔ انہوں نے حکومتیں کی ہیں الگ الگ، انہوں نے ملک چلایا ہے، انہوں نے داخلی امور سے لے کے خارجی امور سارے یہ سمجھتے ہیں۔ ہم خان صاحب کے اوپر تو کہہ سکتے ہیں نا، ان پہ نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ آپ تو امید جو ہے نا وہ دلائیں، پروگرام میں مایوسی نہیں پھیلانی۔ چلیں، آپ نے امید دلانا شروع کر دی ہے۔ یہی سائد صاحب کا تجزیہ ہے کہ منجھی ہوئی اب سیاست آئی ہے اور پاکستان کو آگے لے کر چلے گی۔ ہماری تو دعا ہے کہ رمضان ہے اور پاکستان آگے جائے اور جلد از جلد ترقی کرے۔ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔